بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین، پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا، کہا صحابہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے کسی صحابی کے گھر کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ اس میں ایک دن میں 5 مرتبہ نہائے غسل کرے تو کیا اس کے جسم میں کوئی باقی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ ایک دن میں نہر کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہے تو اس کے جسم میں میل کچیل باقی کہاں رہے گی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے۔ جو بندہ 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، 5 نمازوں کو ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دن کے اندر جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو بھائی ایک اور حدیث نبی علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے مدینے کے دوسرے کنارے میں عورت کے ساتھ جماع کے علاوہ سب کچھ کیا ہے، تو لہٰذا میں حاضر ہوں، آپ جو فیصلہ کریں گے میں حاضر ہوں۔ تو پاس سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، کہنے لگے، اللہ نے تمہارے گناہ کی پردہ پوشی کی، کاش تم بھی اپنے گناہ کی پردہ پوشی کرتے۔ تو بھائیو صحابی کہتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو اس وقت کوئی جواب نہ دیا تو وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ تو بعد میں نبی علیہ السلام نے اس کے پیچھے آدمی کو بھیجا، کہا اس کو بلا کے لے آؤ۔ تو صحابی اس کو جا کے لے آئے تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس کو یہ آیت پڑھ کے سنائی، کہا دن کے دونوں اطراف اور رات کے چند ساعتوں میں نماز پڑھا کریں، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور یہ نصیحت ہے نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے۔ تو بھائیو اس مجلس میں صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آیت اس شخص کے لیے ہے کہ سارے لوگوں کے لیے ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ آیت سب لوگوں کے لیے ہے۔ بھائیو اتنی برکت نماز کی، جو بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ ہاں، کبیرہ گناہوں سے اگر اجتناب کیا جائے، کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ تاریکیوں کے اندر مسجد کی طرف جاتا ہے، اسے قیامت کے دن کامل نور کی بشارت سنا دو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لیے نور فرمائیں گے، اس کے لیے روشنیاں فرمائیں گے، اس کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو بھائیو دیکھیں، آج ہم نماز کی فکر نہیں کرتے، نماز کی قدر نہیں ہے، اذان ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں اذان ہمیں کس چیز کے لیے بلانے کے لیے دی جا رہی ہے۔ بھائیو اذان کے اندر کہا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، او نماز کی طرف، او کامیابی کی طرف، نماز کے اندر کامیابی رکھی ہے۔ تو بھائیو نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو بندہ وضو کر کے پیدل فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد کی طرف جاتا ہے، اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ گویا اس نے حرام کو باندھا اور حج کی طرف روانہ ہو گیا۔ اتنا ثواب اس کو ملتا ہے جو بندہ نماز کو ادا کرتا ہے۔ ناظرین، آج ہم دیکھ لیں مصیبتوں کا روتے ہیں کہ ہمارے مصیبتیں بہت ہیں، ہم تو مصیبتوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہے، ہمارے رزق کے اندر تنگی ہے۔ تو بھائیو یہ ساری کی ساری وجہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا ہے، نماز کی قدر نہیں کرتے، نماز کی فکر نہیں کرتے، اسی کی سبب ہم ذلیل ہو رہے ہیں، ہماری اولاد نافرمان ہو رہی ہے۔ تو بھائیو ہم کو نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور اپنی اولاد کو نماز کی ترغیب کرنی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے، اور جتنے بھی لوگ مصیبت کے اندر مبتلا ہیں، خاص طور یہ جو سیلاب کے اندر لوگ پریشان ہیں،